شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله تبارك وتعالى ونصلي على رسوله الكريم والمهدي الموعود عليه الصلاة والتسليم وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد إلى آخره. صدق اللہ العظیم. سورہ حدید آیت نمبر 20. سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات اور احسانات ان گنت اور بے شمار ہیں. اگر انسان گن گن کر ان کا شکر ادا کرنا بھی چاہے تو انسان کی بساط اور طاقت کے باہر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری مخلوقات میں اشرف اور اعلیٰ بنا کر انسان کی صورت میں ہمیں پیدا کیا. پھر انسانوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے سرفراز کیا. یہ کیا کم بڑا انعام ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مرضی اپنی پسند سے ہمیں نور علی نور یعنی نور پر نور دے کر مہدویہ گروہ میں پیدا کیا ہے اور بڑی بڑی نعمتوں سے صفتوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مشرف کیا ہے. عقل دی، شعور دیا، پاور آف چوائس دی. تو شکر کے ساتھ ہماری زندگی گزرنی چاہیے اور اس زندگی سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت گزاری اور شکر گزاری میں ہم اپنے فائدے کے وہ کام کریں جو ہمیں اس مختصر سی زندگی میں آخرت والی زندگی میں فائدہ پہنچانے والے ہوتے ہیں. اور ان ساری باتوں سے، کاموں سے مکمل طور پر بچتے رہیں، اجتناب کرتے رہیں، اپنے آپ کو روکے رکھیں جو اس مختصر سی زندگی میں مختصر سے فائدے کو دیکھتے ہوئے اندھے بن کر اگر آخرت کا نقصان اٹھاتے ہیں تو ان ساری باتوں سے بھی ہمیں بچنا پڑے گا. حاضرین محترم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ انسان کے 4 بڑے دشمن ہیں. نفس، دوسرا شیطان، تیسرا دنیا، چوتھی مخلوق. نفس کے تعلق سے بیان ہو گیا، شیطان کے تعلق سے بیان ہو گیا. آج اس بات کی سعادت حاصل کی جائے گی کہ انسان کے تیسرے بڑے دشمن دنیا، یعنی دنیا کی آسائشوں، دنیا کی رغبتوں، دنیا کی موج مستیوں اور وہ چیزیں جس کی وجہ سے دنیا بنانے والے رب العالمین سے بندہ غافل ہو جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے. یہ بھی بڑا دشمن ہے، دنیا بھی بڑی دشمن ہے. اور ایک بہت ہی اہم نکتے کی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ہر عبادت کوئی بھی ہو، جسمانی، مالی، روحانی، اخلاقی، ہر عبادت سے پہلے بندے کو دنیا سے ٹوٹنا پڑتا ہے.
دنیا کو چھوڑنا پڑتا ہے، دنیا سے جدا ہونا پڑتا ہے. فار ایگزامپل نماز کے لیے آپ کو پہلے دنیا سے دور ہونا پڑتا، دنیاوی امور سے دور ہونا پڑتا، خدا کے گھر کی طرف آنا پڑتا ہے، وضو کرنا، نیت کرنا، تحیت. تو یہ دنیا سے خود بخود اللہ تعالیٰ ہر عبادت میں دور کر کے بتا رہے ہیں کہ ایک وقت لاؤ ایسا کہ تم مکمل طور پہ اپنے آپ کو دنیا سے دور کر لو. تو نماز جیسی چیز ہے. اب اللہ کے روبرو آ رہے ہیں، دنیا کے سارے کام چھوڑ دیے، اللہ کے روبرو آئے، مطلب دنیا کو چھوڑے، دنیا کو دور کرے، دنیا کو اپنے آپ سے دور کرے، کیونکہ وہ بڑی دشمن ہے. زکوٰۃ مالی عبادت. اب مالی عبادت کر رہے ہیں، اس میں بھی دنیا اگر سوار ہے، دنیا کا پرستار ہے مومن ہوتے ہوئے، تو پھر وہ زکوٰۃ بھی دے گا تو عبادت کا جذبہ نہیں ہوگا، دنیا اس سے دور نہیں ہوگی. اگر دنیا پرست نہیں، خدا پرست ہے، اللہ کو چاہنے والا ہے، اللہ پرست ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہ مال کے مالک حقیقی کی سچی محبت کو اختیار کرتے ہوئے اپنے آپ سے دنیا کو دور کرے گا اور زکوٰۃ، عشر، صدقات وغیرہ عبادت بجا لائے گا. دوسرا وائر لگا دو، آ رہا ہے. اب ذکر اللہ ہے. ذکر اللہ میں آدمی کو پہلے اپنے دل سے غیر اللہ کا تذکرہ، غیر اللہ کی رغبت نکالنا پڑے گا، دور کرنا پڑے گا. اس کے بعد وہ ذکر اللہ میں منہمک ہو سکتا ہے، مشغول ہو سکتا ہے، کھو سکتا ہے، مصروف ہو سکتا. حج بیت اللہ تو ایسی عبادت ہے کہ اس کے لیے دنیا چھوڑ کے ایک مقام پہ جانا پڑتا ہے. اپنی دنیا، اپنا وطن، اپنا گھر، اپنا کاروبار سب چھوڑ کر، ترک کر کے وہاں جانا پڑتا ہے. تو یہ مثال کے طور پر دو ایک عبادتوں کا سرسری تذکرہ میں نے اس لیے کیا کہ آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ ہر عبادت سے پہلے بندے کو دنیا سے، دنیا کے امور سے، دنیا کی مصروفیت سے، مشغولیت سے اور اس کی رغبت سے دور ہو کر، پاک صاف ہو کر اللہ کے پاس آنا ہے، عبادت بجا لانا ہے. اب دنیا کے جو پرستار ہوتے ہیں ان کے لیے سب سے بڑی یہ بات ہوتی ہے کہ دنیا ان کے لیے لیلا ہوتی، اور ہر مجنو کو اپنی لیلا کے تعلق سے کچھ بولتے ہی آگ بگولا ہوتا ہے. تو جتنے بھی دنیا میں باوجود مومن ہوتے ہوئے، مسلم ہوتے ہوئے دنیا پرست ہوتے ہیں، وہ عبادتیں بجا لاتے ہیں، اللہ کی بندگی کرنے کا ڈھونگ کرتے ہیں، لیکن دنیا سے دور نہیں ہوتے، اپنے سے دنیا کو دور نہیں کرتے. اسی وجہ سے ان کی عبادتوں میں دکھاوا، ریاکاری، مکاری، عیاری ہوتی ہے. تو دنیا ایک ایسی چیز ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں کتنا بھرا پڑا ہے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ والقرآن مملوء من التزہید فی الدنیا والاخبار بخصتها وخلتها وانقطاعها، یعنی پورے کا پورا قرآن دنیا سے بے رغبتی، اعراض، منہ پھرنے کے بارے میں بھرا پڑا ہے. یہ پرانی ہستی ہے، اسلام کی بڑی خدمت کی ہے. وہ فرما رہے ہیں نیز اس میں، یعنی قرآن حکیم میں دنیا کی حقارت اور مذمت بیان ہوئی ہے، اور دنیا کی خلیل العمری یعنی شارٹ پیریڈ، تھوڑی عمر دنیا کی، اس کے ختم ہو جانے اور بہت جلد فنا و برباد ہونے کا ذکر جا بجا
بے شمار جگہ آیا ہے۔ مطلب یہ کہ قرآن عظیم جو ہمارا آپ کا سب کا دستور حیات ہے، مینیفیسٹو ہے، عشق نامہ الہی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آپ دیکھ لیجئے، دنیا کی مثال، دنیا کی مثالوں سے، دنیا کی حقارت سے، دنیا چھوٹی ہے، تھوڑی ہے، یہ بتایا گیا۔ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے جو سورہ حدید کی آیت نمبر 20 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس کے معنی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ خوب جان رکھو کہ دنیا کی زندگی صرف کھیل تماشا اور زیب و زینت اور آپس میں فخر و غرور اور مال اور اولاد میں ایک کا دوسرے سے خود کو زیادہ جتلانا بتلانا ہے۔ اس کی مثال اس بارش کی ہے جس سے اگنے والی فصل کافروں کو بھلی معلوم ہوتی ہے، پھر وہ خوب پنپ جائے، بس تم اس کو پیلی خشک پڑی ہوئی دیکھو، پھر وہ چورا چورا ہو جائے، اور آخرت میں شدید عذاب بھی ہے، اور ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش اور خوشنودی ہے۔ اور دنیا کی زندگی تو بس دھوکے کی ٹٹی اور دھوکے کا سامان کے سوا کچھ بھی تو نہیں ہے۔ یہ ایک آیت شریفہ آپ کے سامنے رکھی گئی، لیکن بے شمار آیتیں ایسی ہیں جس میں دنیا کی مذمت، دنیا کی حقارت بتائی گئی ہے۔ دنیا ختم ہونے والی، فنا ہونے والی ہے۔ دنیا بنائی گئی اور ہر بنائی گئی چیز فنا اور نیست و نابود ہو جاتی ہے۔ اسی لیے شاعر بھی کہتا ہے کہ دنیا کے اے مسافر، منزل تیری خبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو، 2 دن کا یہ سفر ہے۔ اس مختصر سے سفر میں صرف ایک ہی انٹینشن ہونا، ایک ہی ٹارگٹ ہونا کہ توشہ اچھا ہو اور سفر ہمارا کامیاب رہے، منزل تک پہنچ جائے، ڈیسٹینیشن مل جائے۔ حاضرین محترم، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2858 حضرت مستورد ابن شداد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی یہ حدیث شریف ہے۔ حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ واللہ، خدا کی قسم، جس بات کو ہائی لائٹ کرنا ہوتا ہے، جس بات کی اہمیت بندوں کے دلوں میں بٹھانا ہوتا ہے، اس وقت قسم کھاتے ہیں۔ اللہ بھی قسم کھاتا، اللہ کے نبی قسم کھا رہے ہیں اور ارشاد فرما رہے ہیں کہ مد دنیا فی الآخرہ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم فلینظر بما یرجع، یعنی اللہ کی قسم، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حیثیت اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈبوئے، سمندر میں ڈالے انگلی، سمندر، مثال دے رہے ہیں سمندر سے، پھر دیکھے وہ انگلی اس سمندر سے کیا نکال کرتی ہے، کیا نکال لاتی ہے۔ سمندر میں ڈوبے انگلی، اب انگلی ڈبوئیں گے تو یوں تو نہیں ڈوبیں گے، یوں ڈوبیں گے، یوں ڈوبیں گے، نکالے ہوں، یوں بغیر احتیاط سے بھی سنبھال کے نکالے، کتنے خطرے آئیں گے۔ تو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حیثیت، وقعت، کتنا ویٹ اور ریٹ آخرت کے مقابلے میں دنیا کا ہے۔ اللہ کے نبی کی اس ایک حدیث شریف سے ہی ہماری سمجھ میں آ جاتا ہے۔ یقیناً جنہیں دنیا کی حقیقت کا پتہ ہوتا ہے، جنہیں دنیا کی حقیقت کا پتہ ہوتا ہے، ان کے جینے کا سلیقہ ہی جدا ہوتا ہے۔ اور دنیا جسے کہتے ہیں جادو کا کھلونا ہے، دنیا جسے کہتے ہیں جادو کا کھلونا ہے، مل جائے تو مٹی ہے، کھو جائے تو سونا ہے۔ یقیناً یہ مختصر سی حقیر سی زندگی کو اس لیے سمجھنا ہے کہ ہمیں ہمیشہ اور دواماً جو زندگی ملنے والی ہے اس کو کامیاب بنانا یا ناکام بنانا، وہاں پر ہم رسوا ہونا یا سرخرو ہونا،
ہمارا چہرہ اجالے میں رہے یا پھر وہاں پر ذلیل و خوار. یہ اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا، کتابوں کو نازل کی، اور ہر نبی نے سارے انبیاء کرام کی سیرتوں کو اٹھا کر دیکھ لیجئے. دنیا سے کنارہ کش، دنیا سے دور، دنیا سے بے رغبت، ہمیشہ دور دور رہے. اب ایک حدیث شریف میں آپ کے سامنے اور رکھتا ہوں جو مشکات المصابیح کی ہے. حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سوال کیے کہ یا رسول اللہ ایو الناس خیر، لوگوں میں بہترین آدمی کون ہے؟ اچھا بھلا بہترین آدمی لوگوں میں کون ہے؟ تو حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ طوبی لمن طال عمرہ وحسن عملہ، جس کی عمر زیادہ ہو اور جس کے اعمال بہترین، حسین، خوبصورت، اچھے. حسنا مطلب یہ کہ اللہ کو دیکھنے یا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اس جذبے سے کی جانے والی سارے اعمال. اب اتنا بتا دیے کافی تھا، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پھر سے سوال کیے کہ یا رسول اللہ، عمر بڑی ہو اور عمل اچھے ہو، آپ نے یہ بتا دیا، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ وسلم علیہ، اے اللہ کے رسول، ای الاعمال افضل، کون سے اعمال افضل ہے، سب سے اعلیٰ ہے؟ اب ذرا غور سے سنیے اللہ کے نبی جو ارشاد فرماتے ہیں. اللہ کے نبی ارشاد فرمائے کہ پہلے یہ کہ ان تفارق الدنیا، پہلا یہ کہ تم دنیا سے الگ ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، الگ تھلگ ہو جاؤ. وَلِسَانُكَ رَطْبٌ مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، اور اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر کرو، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے نم کرو. تو اب اس میں اللہ کے نبی جو ارشاد فرما رہے ہیں کہ افضل اعمال کیا ہیں، پہلے یہ بتا دیا گیا کہ دنیا سے الگ تھلگ ہو جاؤ. تو معلوم یہ ہوا کہ ساری عبادتوں کی بیس، بنیاد، پہلے اپنے آپ کو، اپنے خیالات کو، اپنی مینٹیلٹی کو، اپنی سوچ کو، اپنے جسم کو، اپنی روح کو دنیا، متاع دنیا کی چاہتوں سے، رغبتوں سے دور کر لے. جب کہیں عبادتوں کی حلاوت آتی ہے، لذت ملتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ارشاد فرما رہے ہیں، بڑی مبارک بات ہے، پیاری بات ہے کہ مبارک ہے وہ جس نے طویل عمر پائی، نیک عمل کیا. پھر عرض کیا کہ وہ کون سے اعمال ہیں جو بہتر ہیں، افضل ہیں. تو آپ نے فرمایا دنیا سے الگ ہو جاؤ، الگ ہو جائے، اور تمہاری زبان خدا کے ذکر سے تر اور نم ہو جائے، یہ افضل اعمال ہیں. حاضرین محترم، جہاں پر دنیا آ جائے وہاں پر اللہ کی یاد، اللہ کی عبادت کی لذت اور حلاوت خود بخود چلے جاتی ہے. جیسا کہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جس دل میں خدا کی محبت ہو اس دل میں دنیا کی محبت نہیں ہوتی، اور جس دل میں اللہ کی محبت ہو اس دل میں دنیا کی محبت جگہ پا ہی نہیں سکتی. تو رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ اور اس مقدس مہینے کی ساری عبادتیں ہمیں بتا رہی ہے کہ ہم اپنے ذہن کو، اپنے دل کو، اپنے جسم کو دنیاوی امور، دنیاوی چاہتوں اور دنیاوی لذتوں سے الگ تھلگ کر کے بالکل پیورلی اللہ کے روبرو پیش ہوں. وہ عبادت چاہے نماز ہو، روزہ ہو، ذکر اللہ ہو، کچھ بھی ہو. جہاں اللہ کے ذکر سے لذت ملتی ہے وہاں پر دنیا بالکل بے وقت ہو کر رہ جاتی ہے. اسی لیے امامنا و سیدنا حضور مہدی موعود علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جو ولایت کے فرائض بیان فرمائے ہیں،
ولایت میں جن جن چیزوں کو فرض فرمایا ہے، عزلت از خلق، ترک دنیا، صحبت صادقین، طلب دیدار خدا، یہ سارے جو فرائض بیان کیے ہیں اس میں نمبر 1 جو فرض ہے، قابل توجہ ہے، نمبر 1 جو فرض ہے وہ ترک دنیا ہے۔ ترک دنیا سب سے پہلا فرض ہے فرائض ولایت میں۔ اور میں ذرا پیچھے لے کے چلتا ہوں، چونکہ امامنا و سیدنا حضور مہدی موعود علیہ السلام تابع تام رسول اللہ ہیں، تابع تام و اتم ہیں۔ نقش قدم میں آپ نے ایسی پیروی کی کہ آپ کی جیسی پیروی کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اسی وجہ سے مہدی کی تصدیق بھی فرض، مہدی کی بیعت بھی فرض۔ تو امامنا و سیدنا مہدی موعود علیہ السلام نے ولایت کے فرائض میں نمبر 1 جو ترک دنیا رکھی، قرآن پاک دنیا کی رغبتوں کی مذمتوں سے بھرا پڑا ہے، یہ آپ نے سنا۔ تو اس کے لیے چلیے صاحب قرآن کی سیرت طیبہ کو، پہلی وحی کہاں پر نازل ہوئی آپ کو معلوم ہے؟ غار حرا۔ میرے آقا جب غار حرا میں تھے، نبوت کا اعلان ہونے کے بعد آپ نے غار حرا میں جو عبادت کی، ذکر اللہ کی، تو کس حال میں کی؟ ترک دنیا، مکے کی آبادی کو چھوڑ کر گئے ہیں۔ جو غار حرا گئے ہیں، غار حرا چڑھے ہیں، ان کو اندازہ ہے کہ حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو معمول شریف تھا، غار حرا چڑھنا اور وہاں سے آنا، ان کا اندازہ ہوتا ہے کہ آج سیڑھیاں لگنے کے باوجود بھی کتنی دقت ہوتی ہے۔ لیکن رحمت للعالمین کی ذات اقدس پر قربان جائے ہماری نسلیں، آپ نے جب غار حرا میں پہلی عبادت کی، یا عبادت جب بھی کی، تو دنیا سے کنارہ کش، دنیا سے دور۔ تو یہ ہمارے لیے درس ہے کہ اپنے دل سے دنیاوی خدشات اور دنیاوی اندیشوں کو نکالنا ہے۔ اب آج کل تو ایسا ہو گیا ہے کہ نماز میں ٹھہرتے ہی رنگ ٹون بن جا، ہلو سے یوں لیے سائلنٹ کر دیے، پھر بجا پھر سائلنٹ کر دیے۔ ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ یا پھر نماز پڑھتے ہی موبائل نکال کے چیک کرے، ایسا دیکھ رہے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت کا میسج آ گیا کہ تمہاری نماز ہو گئی۔ تو یہ دنیا میں بستے ہوئے، دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو دنیا اور دنیا کی رنگینیوں سے دور رکھتے ہوئے عبادت کرنا ہے۔ اور رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ یہی ہمیں یاد دلاتا ہے۔ مولا کائنات امام الکائنات میرا سید محمد جیون پوری مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ایک فرمان بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، دنیا کی حقیقت کا پتہ چل جائے گا۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ الدنیا لکم ایھا الکافرون، اے کافرو دنیا تمہارے لیے، والعقبی لکم ایھا المومنون الناخسون، ناخس مومنو عقبی آخرت تمہارے لیے، والمولا لی ولمن اتبعنی، مولا یعنی پروردگار رب العالمین میرے لیے اور میری پیروی کرنے والوں کے لیے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ہماری عبادتوں کا اسٹینڈرڈ کیا ہو، لیول کیا ہو، تعلیم احسان کے تحت ہی ہونی چاہیے کہ اللہ کو دیکھنے کی سچی طلب اور تڑپ کے ساتھ ہو، اور یہ سمجھے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اگرچہ کہ یہ دو الگ الگ اسٹیپ دکھ رہے ہیں لیکن ایک ہی ہیں، اللہ کو دیکھنے کی طلب اور تڑپ بھی ہو اور اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس جذبے سے کی جانے والی عبادتیں یقیناً مولا دلاتی ہے۔ تو جب مولا مل گیا تو عقبیٰ آخرت، جنت کی آسائشیں
دنیا کا ایسا کون سا علامہ، کون سا عالم، کون سا ایسا ولی، کون سا ایسا خطب ہوگا جو اللہ کی ذات کے مقابلے میں یہ کہہ دے کہ جنت الفردوس اعلیٰ ہے؟ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا۔ جتنی جنتیں ہیں ان سب سے بڑھ کر وہ جنتوں کو بنانے والا، اس لیے امامنا و سیدنا مہدی موعود علیہ السلام ارشاد فرمائے کہ والمولا لی ولمن اتبعنی، مولا میرے لیے اور میری اتباع کرنے والوں کے لیے۔ تو انبیاء کرام کی پوری سیرتوں کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، اولیاء اللہ کی سیرتوں کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، سب آبادیوں سے دور، غاروں میں، پہاڑوں میں اور ایسی ایسی بیابانوں میں، جنگلوں پہ جہاں پر کوئی نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ ہمارے لیے درس ہے۔ اسی لیے امام الکائنات مولا علی کرم اللہ وجہہ کا ایک فرمان آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ دنیا سانپ جیسی ہے کہ اس کا چھونا تو نرم اور ملائم دکھتا، سانپ کو چھو پکڑو تو نرم دکھے گا، ملائم، مگر اس کے اندر زہر ہے، زہر کی پوٹلی ہے۔ بے خبر نادان اس کا دل دادا اور عاشق ہو جاتا ہے، مگر جو ہوش مند ہوتا ہے، جس کے پاس عقل ہوتی ہے، وہ اس سے ڈرتا ہے، اپنے بچاؤ کی کوششیں کرتا ہے۔ یعنی دنیا سانپ کہ جیسے نرم ضرور ہے لیکن اپنے اندر ایسا زہر رکھتی ہے کہ اگر ایک مومن بندہ اسے اچھا نرم سمجھ کر لے لیا تو پھر اسے وہ دنیا ہلاک اور برباد کر کے چھوڑتی ہے۔ تو رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ اور اس مقدس مہینے کی ساری عبادتیں، بلکہ اس کے بعد بھی زندگی میں ہم جب کبھی عبادت اور بندگی کریں، ایک ہی انٹینشن ہو، ایک ہی ٹارگٹ ہو، ایک ہی نشانہ ہو ہمارا کہ ہم عبادتیں کریں تو ہمارا جذبہ، ہماری توجہ، ہمارا کنسنٹریشن ایسا ہو کہ اس میں دنیا کی آسائشوں کی ملاوٹ نہ ہو، دنیا کی چیزوں کو دور پھینک کر آئیں۔ یہی وجہ ہے کہ وضو سے اگر سوچے، مسجد میں داخل ہوتے وقت اللہم افتح لی ابواب رحمتی سے آپ یہ ذہن بنا لیجئے کہ میں اللہ کی رحمت کے دروازے کھلنے کی جب فریاد لے کر آیا ہوں تو سب سے بڑی نحوست، سب سے بڑا زہر، سب سے بڑی بیماری، دنیا اور متاع دنیا کا ٹینشن، اسے مسجد کے باہر ہی چھوڑ دے، بلکہ ہر عبادت سے پہلے اسے اپنے آپ سے دور کرے۔ رمضان المبارک کی ساری عبادتیں ہمیں یہی ٹرین کرتی ہیں، یہی ہمیں سکھاتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں تو اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم دنیا اور دنیا کے مال و متاع کی محبت میں پڑنے کے بجائے تیری محبت کو ہم اپنے اندر پیدا کر لیں، اور دگان لیلۃ القدر کی جو دعا ہے اس پر ہمیں پورے طور پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما کہ اللہم صغر الدنیا باعیننا، اے ہمارے پروردگار دنیا کو ہماری نظروں میں حقیر ذلیل کر کے بتا، وعظم جلالک فی قلوبنا، اور تیرے جلال کو، تیرے مرتبے کو، تیری عظمت کو ہمارے دلوں میں بلند تر کر دیجئے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب